ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق اللہ العظیم۔ جسے درود پاک آتا ہے آسانی سے پڑھ سکتا ہے، کم از کم اتنی آواز کے ساتھ پڑھے کہ اس کے اپنے کان سن لیں۔ محبت سے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا اتنی جلدی میری ذات پہ پڑا ہوا درود تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نعت خانوں کی نعت خانی میں وہ تاثیر نہیں ہے، نقبا کی نقابت میں بھی وہ تاثیر نہیں، میرے خطاب میں بھی وہ تاثیر نہیں جو تاثیر اللہ نے درود پاک میں رکھی ہے۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و اطرتک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ بعد حمد و صلاة بانی محفل محترم جناب محمد جاوید ماسٹر محمد جاوید اقبال صاحب، محترم جناب حضرت علامہ یونس نقشبندی صاحب، نقیب محفل محترم حافظ محمد عبد الرحمن صاحب، علماء کرام، ناطقہ حضرات، اور آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھنے والے غیور مسلمان بھائیوں، آپ سب کو آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی یہ مقدس بابرکت تقریب سعید، اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے ہم جیسے گناہگاروں کا انتخاب کیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کی غیرت کے خلاف یہ بات ہے، اللہ کی غیرت کے خلاف یہ بات ہے کہ لوگ اس کے محبوب کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں، اس کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتے، تو اس محفل کے اٹھنے سے پہلے پہلے بخشش ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے انسان پر، اپنے بندوں پر اتنے احسانات ہیں، اتنے انعامات ہیں کہ ہم ساری زندگی بھی اللہ کی کسی ایک نعمت کا بھی حق کے شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ اگر درختوں کو قلم بنا لیا جائے، سمندر کے پانی کو سیاہی بنا لیا جائے اور اس کی نعمتوں کو لکھنے بیٹھ جائیں، ہوئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک بھی باب پورا نہ ہوا۔ جان دی ہوئی اس کی تھی، حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس کی ایکو بالکل بند کر دیں، آواز سادہ رکھیں، یہ گونج نہیں آنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات ہیں، لیکن چار بنیادی احسانات ہر بندے کو یاد ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت کا پہلا احسان ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ وہ چاہتا تو ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا، وہ چاہتا تو ہمیں گٹر کا کیڑا بھی بنا سکتا تھا۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے 18,000 مخلوقات میں ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا نہیں کی، کوئی درخواست نہیں کی کہ مالک ہم انسان بنا۔ کیا کسی نے دعا کی؟ بولیے۔ ہم ہوتے تو دعا کرتے، ہم جب تھے ہی نہیں تو دعا کیسے کر سکتے؟ مالک خود قرآن میں فرماتا ہے سورۃ دہر
پہلی آیت هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ انسان تو موجود تھا مگر مذکور نہ تھا، اس کا ذکر تک نہ تھا۔ جب ہم تھے ہی نہیں تو دعا کیسے کرتے؟ تو مجھے بتائیے کہ محبت کی ابتدا اس نے کی ہے یا ہم نے کی ہے؟ آپ بات نہیں سمجھے؟ یہ اس کی رضا تھی یا ہماری رضا تھی؟ ہم نے چاہا یا اس نے چاہا کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا؟ اس کا کرم ہے کہ اس نے خود محبت کی ابتدا کر کے ہمیں انسان بنایا۔ حضرت با یزید بستامی علیہ رحمہ تشریف لے کر جا رہے تھے، سامنے سے کتا آیا، اس نے کوئی بات کہی تو آپ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، رونے لگ پڑے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت روتے کیوں ہیں؟ کہا اس کتے نے کیسی بات کہی ہے، میرے پاس اس کا جواب نہیں۔ کہا اس نے کیا بات کہی ہے؟ کہا اس کتے نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا اے با یزید یہ بتا تیرے اندر ایسی کون سی نیکی تھی کہ مالک نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرے اندر ایسا کون سا گناہ تھا کہ مالک نے مجھے کتا بنا دیا؟ تجھے کون سی نیکی کی وجہ سے انسان بنایا ہے اور مجھے کس گناہ کی وجہ سے جانور کتا بنا دیا؟ کہ میرے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا، تو اس کتے نے مجھ سے کہا کہ اس میں تیرا کمال نہیں ہے کہ مالک نے تجھے انسان بنایا ہے، یا اس کا کرم ہے کہ اس نے تجھے انسان بنایا ہے۔ اے با یزید کبھی بھی اپنے انسان ہونے پر تکبر نہ کرنا، کبھی اپنے انسان ہونے پر تکبر ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر کبھی اکڑ اکڑ کر مت چلنا۔ مالک کا کرم ہے کہ تجھے اس نے حضرت انسان بنایا ہے۔ اب ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مخلوق ہونے کے اعتبار سے کتا اور بکری یہ دونوں ایک کیٹیگری میں ہیں۔ کتا بھی جانور ہے اور بکری بھی چار پیروں والے، چار ٹانگوں والے جانور ہیں، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب بتائیے، کتا حرام کیوں ہے اور بکری حلال کیوں ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ حلال و حرام کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ علماء نے، فقہاء نے اس کا ایک ہی جواب لکھا ہے، خلقت کے بعد، مخلوقات بنانے کے بعد جو چیز نگاہ مصطفیٰ کو پسند آ گئی وہ حلال ہو گئی، اور جسے نگاہ مصطفیٰ نے رد کر دیا وہ حرام ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تمام لوگ ہاتھ اٹھا کر یہاں کی کرتے ہو؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری۔ یہ مالک کا کرم ہے، کہا کہ جسے نگاہ مصطفیٰ نے پسند کر لیا وہ حلال ہو گئی، اور جسے نگاہ یار نے رد کر دیا وہ حرام ہو گئی۔ بات اور سادہ کرتا چلا جاؤں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مکے کا سردار ہے، نام بڑا اونچا ہے، مکے کا وڈیرا ہے، نام ہے ابو جہل، نام ہے ابو لہب، رنگت بڑی گوری ہے، سرکار کا سگا چچا ہے، لیکن دل میں بغض مصطفیٰ ہے، نگاہ یار نے ناپسند کیا، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اور وہاں حبشہ کا غلام ہے، رنگت کالی ہے، آنکھیں چھوٹی ہیں، جسم دبلا پتلا ہے، حبشہ کا غلام ہے، رنگت کالی ہے، مصطفیٰ نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے جنت کا مالک بنا دیا۔ جسے نگاہ یار نے پسند کر حلال ہو گئی، اور جسے نگاہ مصطفیٰ نے رد کر دیا وہ حرام ہو گئی۔ نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی، جسے مصطفیٰ نے چاہت کے ساتھ دیکھ لیا، جسے نگاہ مصطفیٰ نے پسند کر لیا وہ حلال ہو گئی۔ تو یہ مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں جانور نہیں بنایا۔ اتنے بندے بیٹھے ہیں، مجھے بتائیے، ابھی علامہ صاحب اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، آخر تک کتنا مجمع بیٹھا ہے؟ کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کر بتا دے آپ میں سے کسی نے آج تک فرشتے کی نوکری کی ہے؟ کوئی فرشتے کی نوکری کرتا ہو؟
لیکن آؤ تمہیں کہ ایک ایسا در بتاتا ہوں جسے در سیدہ زہرا بطول کہا جاتا ہے۔ زور کی کنیسہ ہے حضرت ام ایمن کسی کام سے سیدہ زہرا کے گھر آئیں سلام اللہ علیہا۔ انہوں نے دیکھا سیدہ کائنات آرام کر رہی ہیں، زہرا کے گھر کی چکی بھی خود بخود چل رہی ہے، حسنین کا جھولا بھی خود بخود جھلایا جا رہا ہے۔ پریشان ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئیں، یا رسول اللہ بڑا عجیب معاملہ دیکھا ہے، آپ کی بیٹی سو رہی ہیں، آرام کر رہی ہیں، چکی بھی خود بخود چل رہی ہے، حسنین کا جھولا بھی خود بخود جھلایا جا رہا ہے۔ سرکار مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے، اے ام ایمن میری بیٹی سہرا نے روزہ رکھا تھا اور اللہ نے گرمی کی شدت کے سبب اس پر نیند طاری کر دی، آسمانوں سے جبرائیل و میکائیل کو بھیج دیا، ایک زہرا کے گھر کی چکی چلا رہا ہے اور دوسرا حسنین کا جھولا جھلا رہا ہے۔ ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے۔ میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان ہی رہنے دو، فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ بننے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ علامہ اقبال جہاں پہنچے ہیں کوئی نہیں پہنچ سکا۔ علامہ فرماتے ہیں نہ کر تقلید اے جبریل میرے عشق و مستی کی، تناسا عرشیوں کو ذکر و تسبیح و طواف اللہ۔ جبریل کی بارگاہ میں علامہ کہتے ہیں اے جبریل عرش پر بیٹھ کر ذکر کرنا تسبیح کرنا بڑا آسان ہے، اور کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں نیزے کی نوک پہ قرآن سنانا یہ حسین ابن علی کا کام ہے۔ تمہیں کیا خبر یہ دل کا درد کیا ہوتا ہے۔ نہ کر تقلید اے جبریل میرے عشق و مستی کی، تناسا عرشیوں کو ذکر و تسبیح و طواف اللہ۔ چلے وہ تو بڑی ہستیاں تھیں، ان کی فرشتے نوکریاں کرتے رہے، میرے جیسا گنہگار ہو عام بندہ ہو کیا فرشتے اس کے بھی نوکری کرتے ہیں؟ ہاں صحیح بخاری ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص روزانہ رات کو سوتے ہوئے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے اللہ 2 فرشتے نازل کر دیتا ہے، وہ دونوں فرشتے ساری رات اس بندے کے گھر کی چوکیداری کرتے رہے۔ فرشتوں کو انسان کا نوکر بنا دیا۔ تو یہ مالک کا کرم ہے کہ اس نے 18,000 مخلوقات میں ہمیں انسان بنایا اور فرشتوں کو حضرت انسان کا نوکر بنا دیا۔ کسی دور کے اندر ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہہ دیا محبت میں آ کر، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا بڑے آب و تاب کے ساتھ، تو اس نے اپنی بیوی کے سامنے محبت میں پیار بھرے لہجے میں یہ کہا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے 3 طلاقیں 3 طلاقیں ڈال دی اس نے، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ پیاری لگی نا محبت میں اس نے یہ جملہ کہہ دیا۔ اب جملہ تو کہہ دیا، کہنے کے بعد اب اکیلا تنہا بیٹھ کر سوچنے لگا کہیں طلاق ہو تو نہیں گئی، چاند ہے، بیوی بیوی ہے، چاند تو زیادہ خوبصورت ہے۔ اب پریشان ہو کر مولوی کے پاس بھاگا، علماء کے پاس، وہاں علماء کی نشست لگی تھی جہاں ہر مکتب فکر کا ہر مذہب کا ایک عالم بیٹھا تھا، فقہ کے لحاظ سے مالکی علماء بھی، شوافی بھی اور حنابلہ بھی اور حنفا بھی، یعنی حنفی، شافی، مالکی اور حنبلی، ہر مذہب کا ایک ایک عالم وہاں بیٹھا تھا۔ 3 علماء مالکی، شافعی اور حنبلی تینوں نے فتویٰ دیا کہ طلاق ہو گئی، طلاق بولیے ہو گئی، تینوں نے فتویٰ دے دیا، لیکن چوتھے جو حنفی تھے جن کے آپ اور میں ماننے والے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، انہوں نے کہا طلاق نہیں ہوئی۔ وہ 3 کہنے لگے آپ نے فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ کہا میں اس لیے نہیں بولا کیونکہ تم غلط بولے، تم غلط بولے۔ کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا میرے پاس دلیل قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، میرے پاس کمزور دلیل نہیں، وہی آیت جو میں نے خطبہ میں پڑھی۔ کہا قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،
اے انسان ہم نے تجھے ساری کائنات سے بڑھ کر احسن بنایا ہے، خوبصورت تقویم میں خلق کیا ہے، اور احسن اسم تفضیل کا صیغہ ہے، ساری کائنات سے بڑھ کر خوبصورت بنایا ہے۔ کہا چاند بعد میں سونا ہے، انسان پہلے سونا ہے، انسان کو زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ پھر مجھے بتائیے اگر عام انسان اتنا خوبصورت ہے تو آمنہ کا چاند محمد عربی کتنا خوبصورت ہوگا؟ جسے دیکھ کر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا بھی کہیں کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا۔ میں نے بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا، تو جب میں نے دیکھا عطر ملے ہوئے، تیل ملے ہوئے، قطرہ ہوا سبز رنگ کے چادر کے اندر ملبوس خوشبوئیں لگی ہوئی، اور پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکی ہوئی، ہاتھ امت کی بخشش کے لیے اٹھے ہوئے، لب حرکت کر رہے تھے، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ مولانا صاحب مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر بڑے ہی زور و شور کے ساتھ گلا پھاڑ پھاڑ کر بیان کرتے ہیں، اور قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، جنت میں جائیں گے موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، تکیہ لگا کر بیٹھی ہوں گی، انتظار کر رہی ہوں گی میرا خامد آ گیا ہے۔ میں نے کہا بس کرو مولانا صاحب، خدا کا واسطہ ہے، کاش تم نے اس ممبر پر بیٹھ کر حور کا حسن نہیں، نور علی نور محمد مصطفیٰ کا حسن بیان کیا ہوتا تو کب کا انقلاب نہ آ جاتا۔ کس حور کے حسن کی بات کرتے ہو؟ تاجدار کائنات علیہ السلام جنت کے اندر معراج کی رات جب حضور جنت کی سیر کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے جب وہاں پر دیکھا حوران بہشت کی ملکہ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، جب چلتی تھی تو پوری جنت کے اندر فتنہ برپا کر دیتی تھی، اتنا حسن تھا، سب اپنا دل پکڑ کر بیٹھ جاتے۔ سرکار نے پوچھا یہ جبریل کون ہے؟ یا رسول اللہ یہی تو حوران بہشت کی ملکہ ہے۔ فرمایا جا ہم نے تجھے اپنا بلال عطا فرما دیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مہربانی کریں، کو نظر ثانی کریں، کسی کو ابو بکر دیے، کسی کو عمر، کسی کو حسن، کسی کو حسین، میرے لیے رنگ کا کالا بلال ہی تھا۔ فرمایا خبردار میرے بلال کو کالا کہہ کر اس کی توہین نہ کر، یہ تو میں محمد کا فیصلہ ہے، ابھی تو ہم نے بلال سے پوچھا ہی نہیں، پتہ نہیں وہ تجھے پسند بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اعلی حضرت بولے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، ارے جو صبح و شام اس نے مصطفیٰ کے اندر مستغرق رہتا ہو وہ بنا کہاں حور کے حسن کو دیکھے۔ مجھے کہنے دیجئے حقیقت ہے مسلم کہ زمانہ حسین ہے، اللہ کا پیارا یوسف معنی حسین ہے، لیکن خدا گواہ ہے اتنا نہیں شمس اتنا میرے حسین کا نانا حسین۔ جس جگہ آپ کی تصویر بنائی ہوگی، بھائی عبد الرحمن آپ کی نظر کرو، جس جگہ آپ کی تصویر بنائی ہوگی روح یوسف بھی دیکھنے آئی ہوگی، جس جگہ آپ کی تصویر بنائی ہوگی روح یوسف بھی دیکھنے آئی ہوگی۔ سید نصیر الدین کا ذکر ہو رہا تھا گورڈے کے تاجدار کا، ان کے ماننے والے ہیں تو بولیے ذرا کیا خوب لکھا ہے، غلام حشر میں جب سید البرا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کو چلے، ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے، ان کا فقر کہ رشکائے خود سلیمہ کو، ارے وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، اور برادر اعلیٰ حضرت بولے ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، خود یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ حضور کے حسن کی ایک بات کر کے میں موضوع کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ آقا علیہ السلام مدینہ پاک کی سیر کرتے کرتے تشریف لے گئے، مدینہ سے باہر
حضور کو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مالک کے پاس گئے. اس کا نام تھا طارق. خانہ بدوش جس ہم پنجابی میں پکھی باز لوگ کہتے ہیں. خیمے لگا کر بیٹھے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مالک سے بات کی. اس کا نام تھا طارق. قیمت طے ہو گئی. سرکار نے فرمایا میں سیر کے لیے آیا تھا, تجارت کی غرض سے نہیں. مدینے جا کر تیری رقم مل جائے گی, اونٹ مجھے دے دو. اس نے اونٹ حضور کو دے دیا. جب حضور تشریف لے گئے اپنے نوکروں میں بیٹھ کر کہتا یار اتنا قیمتی اونٹ دے بیٹھے, نہ ہم نے نام پوچھا نہ پتہ پوچھا, کہاں سے آیا کدھر سے آیا کہاں گیا. پہلے سے پوچھا. یار میں نہیں پوچھ سکا تو ہی پوچھ لیتا. اب اس کا جملہ سنیے گا. وہ کہنے لگا میں کیسے پوچھتا, جب تم باتیں کر رہے تھے میں تو اس کی خوبصورت آنکھوں کو ہی دیکھتا رہ گیا. دوسرے سے کہا یار تو پوچھ لیتا. کہا کیسے پوچھتا, میں تو اس کی زلف کے پیچو تاب میں کھویا رہ گیا. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. ارے لٹ گیا وہ جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے. اور پیر میر علی شاہ نے کیا خوب لکھا ہے, کوئی زلفاں چھلے ہو چھلے. تھوڑی سبحان اللہ تو بھی بلے ہو. کوئی زلفاں چھلے ہو چھلے, سارا جگ سونا ہے میرے مدنی تو تھلے ہو تھلے. کہا میں تو زلف کے پیچو تاب میں کھویا رہ گیا. کہا یار تمہاری عقیدت اپنی جگہ پر, محبت اپنی جگہ پر, لیکن وہ میرا اتنا قیمتی اونٹ غصب کر کے لے گیا, ہتھیا کر لے گیا. جب اس نے یہ جملہ کہا نا, غصب کا لفظ استعمال کیا, خیمے کے اندر اس کی بیوی بیٹھی تھی. اس نے کہا اے طارق تو نے کیا کہا, وہ تیرا اونٹ غصب کر کے لے گیا. انا ضامنۃ, میں ضمانت دیتی ہوں, اگر وہ پیسے نہ دے تو میرے سے لے لینا. وہ کہنے لگے لگتا ہے یہ نام بھی جانتی ہے پتہ بھی جانتی ہے. کہا واللہ نام میں بھی کوئی نہیں جانتی. کون تھا, کہاں سے آیا, پھر ضمانت کیسی. کہا جب تم آپس میں بات کر رہے تھے ایک خوبصورت حسین و جمیل آواز میرے کانوں میں پڑی. میں نے کہا دیکھوں تو صحیح, اس کی آواز اتنی پیاری ہے وہ خود کتنا پیارا ہوگا. میں نے پردہ ہٹا کر دیکھا, جب اس کا چہرہ میری نظروں کے سامنے سے گزرا میں نے اتنا خوبصورت چہرہ دیکھا. تو ہجے میڈا یار نے ڈٹھا جنوں ویک کے چن شرماوے. بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے. جے او چاہے سیر جنم دی سارا گلشن سیس نہ باوے. جے او پاوے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں دی شان بداوے. کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی وی مک جاوے. صفتاں پاک رسول دیاں دا ایتھے کون بیان سناوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے رخ تو نقاب ہٹاوے. علم رب نے انہاں دیتا عقلاں وچ نہ آوے. عقل رب نے انی دیتی علماں وچ نہ آوے. اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے. کہا جب اتنا خوبصورت چہرہ میرے سامنے سے گزرا, میں گواہی دیتی ہوں, ضمانت دیتی ہوں, اتنا سونا چہرہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ حضرت بلال سر کے اوپر کھجوروں کا ٹوکرا رکھے ہوئے آئے. کہا حضور نے تمہاری دعوت کے لیے بھیجے ہیں اور یہ اونٹ کی رقم بھی بھیجی ہے, اس کو قبول کر لو. کہا رقم بعد میں دینا, پہلے اس حسن والے محمد کا کلمہ پڑھا کے مسلمان. کیسا حسن ہے, جہاں جہاں سے محمد عربی کا حسن گزرا ہے ایمان کی بہاریں بانٹتا چلا گیا ہے. تو یہ دیکھیے کہ اتنا آسن چہرہ ہے جو اللہ نے حضرت انسان کو عطا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو مالک کا پہلا احسان ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہمیں جانور نہیں بنایا, انسان بنایا. ہر احسان پہلے سے بڑھ کر ہے. انسان بنانے کے بعد اس کا دوسرا احسان ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنانے کے بعد کافر نہیں بنایا, مومن بنایا. انسان تو بنا دیتا اور اگر ہم کافر رہ جاتے. انسان تو کافر بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, بدھ مت بھی ہیں, تو ہم جہنم کا ایندھن بنتے. وقودها الناس والحجارہ, قرآن کہتا ہے جہنم کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں. تو ہم جہنم کا ایندھن بنا دیے جاتے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا. تیسرا احسان اس سے بڑھ کر, مومن تو بنایا ہے لیکن موسیٰ نبی کا مومن نہیں بنایا, محمد عربی کا مومن بنا کر بھیجا. ہمیں موسیٰ نبی کا امتی نہیں بنایا, اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ
میں آپ کو حدیث دکھا سکتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ. 11 نبیوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ ہمیں نبی نہ بناتا، اپنے محبوب کا امتی بنا دیتا. ہمیں کیا خبر کہ غلامی مصطفیٰ کتنی بڑی دولت ہے. سرکار کا امتی ہونا یہ تھوڑا فضل ہے. 70,000 نبیوں نے ہجرت کی مکے کی طرف. انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا ایک ایسا نبی آنے والا ہے کہ اس کی ولادت مکہ میں ہوگی، وہ نبی مکہ میں پیدا ہوگا. 70,000 نبیوں کی قبریں بن گئی رستے میں، چلتے چلتے ہجرت کرتے کرتے سفر کے اندر، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ وہ نبی جب بڑا ہوگا اس نبی کا قدم ہماری قبر کے باہر ہی لگ جائے. یار دیکھو تو صحیح، کہاں 70,000 نبی خواہش کرتے رہے اس نبی کا قدم ہماری قبر کے باہر لگ جائے. اے امت مصطفیٰ، تجھ پر کتنا کرم ہے کہ وہ نبی تیری قبر کے باہر نہیں، قبر کے اندر تشریف لانے والا ہے. قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو بائیں ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، علماء حق اہل سنت. قیامت کا دن ہے، حشر کا میدان ہے. اللہ کے عرش کے ساتھ اللہ کے نبیوں کے نور کے ممبر سجے ہوں گے، نور کے ممبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر رسول ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء ہیں اور ان نبیوں میں 313 رسول ہیں. 313 رسولوں میں پھر 5 اولو العزم رسول ہیں جن کا مقام سب سے بلند ہے. ان میں ایک نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. آپ سمجھیں کتنا بلند رتبہ. 1.25 لاکھ میں 313 اور 313 میں 5. ان 5 میں ایک نام ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جن کا لقب ہے جد الانبیاء، جو سرکار کے دادا جان ہیں. یہ لقب عطا ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ اب میں جملہ دینے جا رہا ہوں، اس کی گہرائی تک پہنچیے گا. اے باری تعالیٰ اگر تو اجازت دے تو ہم نبیوں کی صف کو چھوڑ کر امت مصطفیٰ کی صف میں نہ چلے جائیں. اگر تو اجازت دے میرے مولا ہم نبیوں کی صف کو چھوڑ کر امت مصطفیٰ کی صف میں نہ چلے جائیں. اے ابراہیم خیر تو ہے، ہم نے تجھے اپنا خلیل بنایا ہے، ہمارا دوست ہے، اولو العزم رسولوں میں تیرا نام ہے، اور نور کے ممبروں پر ہم نے تجھے بٹھایا ہے، اور تو وہاں جانے کی خواہش کیوں کرتا ہے. حضرت ابراہیم کا جواب سنیے گا. کہا باری تعالیٰ جب سے حشر کا میدان برپا ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں تیری رحمت کی نظر وہی ہے جہاں امت مصطفیٰ کھڑی ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو محمد سنبھالے ہوں گے. اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. کتنے بولیے؟ ان میں سے ایک حصے میں سے اللہ نے آپ کی اور میرے آقا اسلام کو رحمت للعالمین کی تاج کا، رحمت للعالمین کا تاج عطا کیا. ایک حصے کا کمال یہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ایک رحمت، اور اسی میں سے ماؤں کے دلوں میں بچوں کا پیار ڈالا، جانوروں کے دلوں میں محبت ڈالی. ایک رحمت کا یہ کمال ہے. عرض کی یا رسول اللہ جو باقی 99 حصے ہیں وہ کہاں گئے؟ فرمایا وہ قیامت کے دن اللہ میں محمد کی امت پر نچھاور فرما دے. جب سے قیامت کا دن برپا ہے باری تعالیٰ تیری نظر امت مصطفیٰ سے ہٹتی نہیں. خواہش یہ ہے ہم پر بھی تیری نظر رحمت پڑ جائے. اب سمجھے کہ امت مصطفیٰ کا کمال کیا ہے، اور امتی کتنا بد نصیب ہے. اس نبی کی وجہ سے اتنا کرم ہوا ہے، اس نبی کے علم کو تولنے بیٹھا. وہ تو ہم جیسے تھے، جیسے وہ کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں، اس طرح وہ چلتے تھے ہم بھی چلتے ہیں، وہ ماں کے پیٹ میں رہے ہم بھی ماں کے پیٹ میں رہے. میں نے کہا مولانا اگر اتنی جرت ہے تو آؤ سٹیج پر کھڑے ہو کر بیان کرو. تم اپنی ولادت بیان کرو، ہم اپنے نبی کی ولادت بیان کرتے ہیں. جب تم آئے تھے دنیا میں تم نے آ کر کیا کیا؟ تم نے آتے ہی خود بھی ناپاک تھے، ماں کو بھی ناپاک کیا.
जिस जगह थे वो जगह भी नापाक थी। 40 दिन तुमने माँ को नमाज के करीब नहीं जाने दिया। हैसो नफास में तेरी माँ रही, ना नमाज, ना रोजा, ना कुरान। लेकिन जब सरकार की विलादत हुई, सैयद आमना कहती हैं तू पैदा हुआ तो खून निकला, सरकार पैदा हुए तो नूर निकला है। कौन हुजूर की विलादत का मुकाबला कर सकता है? तू थूकता है तो तेरे थूकने पर कोई थूकता नहीं है। लोग कहते हैं डोंट स्पिट, थूकिए मत, जरासीम फैलते हैं। लेकिन यहाँ सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के लुआब की शान ये है, सही बुखारी है, वो जो देखने आया था उर्वा बिन मसूद, उसने कहा खुदा की कसम मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया, हबशा के दरबार में गया, नजाशी के दरबार में गया, मैं कैसरो किसरा के दरबार में गया, लेकिन जितना अदब मैंने मुस्तफा के सहाबा का देखा है किसी का नहीं देखा। वो नबी जब अपना लुआब नीचे डालता है वो नीचे गिरने ही नहीं देते, हाथों पर लेकर अपने माथों पे लगा लेते हैं। लुआब का भी मुकाबला नहीं, जब लुआब का मुकाबला नहीं तो जात का मुकाबला कैसे? हुजूर के एक सहाबी थे हजरत उतबा बिन फरकद रदी अल्लाह, इन्हां दी 4 बीवियां सन, रोजाना नवी खुशबू लांदियां सन। लेकिन जब हजरत उतबा बिन फरकद आते इनकी खुशबू सब पर भारी पड़ जाती, बीवियों पर हावी सबकत ले जाती। उन्होंने कहा क्या लगाते हो? हमने मदीने की मार्केट छान मारी है, वो खुशबू मिलती नहीं जो खुशबू तू लगाता है, बता वो कौन सी खुशबू? उन्होंने कहा ये राज की बात है, राज में रहने दो। कहा कि वे राज दी गल है, पैसे भी दमोड़ तेरे ही लगने ने, पैसे भी तेरे ही। जब उन्होंने इसरार किया तो बताने पर मजबूर हो गए। कहा छोटा सा बच्चा था, मेरे जिस्म पर दाने निकल आए, मेरा बाप मुझे हुजूर के पास ले गया और ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब मुबारक अपने हाथ के साथ मेरे जिस्म पर लगाया। खुदा की कसम उस दिन से लेकर आज तक मैंने कोई खुशबू लगाई नहीं, जो खुशबू आती है मुस्तफा के लुआब की खुशबू आती है। हमारे लुआब से बदबू आती है, मुस्तफा के लुआब से खुशबू आती है। और वही उम्मती होकर सरकार के इनको तो ले अपने जैसा कहे, अरे शुक्र कर कि सरकार की वजह से हमारे चेहरे सलामत है। सूरत हूद नाजिल हुई ना तो सरकार की दाढ़ी मुबारक सफेद हो गई, क्योंकि उसमें पिछली उम्मतों के अजाब का तज़किरा था। पूछा या रसूल अल्लाह आपकी रीश मुबारक रातों रात आप बूढ़े हो गए? फरमाया हाँ, सूरत हूद ने मुझे बूढ़ा कर दिया। उसके अंदर पिछली उम्मतों के अजाब के तज़किरे थे। कोई चोरी करता है, झूठ बोलता है, डाका से नहीं करता है, बदकारी करता है, उसके चेहरे पर लिखा होता था ये चोर है, ये डाकू है, ये जानी है। आज हम गुनाह करके भी हमारे चेहरे सलामत है। ये तेरी फेर लवली करीम का कमाल नहीं है, मदीने वाले का कमाल है। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, सूरत अनफाल है। मालिक फरमाता है ए हबीब इस उम्मत के अंदर इतने गुनाह हैं जो पिछली उम्मतों ने सोचे भी नहीं थे। मेरे अजाब तड़पता है उम्मत पर आने के लिए, लेकिन तेरे गुंबद खजरा का हया करके वापस चला जाता है। सैयद नसीरुद्दीन की बोली में जवाब देना चाहूंगा, अगर आपका ज़ौक़ सलामत। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, कश्तियां अपनी किनारे पे लगाए हुए हैं, वो भला क्या डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, अरे शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे मुस्तफा की आमद। तो या अकल इस्लाम की मौजूदगी, हुजूर की बरकत, हुजूर के यहाँ पर मौजूद होने की वजह से हम पर अल्लाह का इज्तिमाई तौर पर अजाब नाजिल नहीं होता। तो ये करम है मालिक का कि उसने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया है, किसी और नबी का उम्मती नहीं बनाया। 3 एहसान हो गए जी। चौथा एहसान उससे बढ़कर के मालिक ने हमें अपने महबूब का गुस्ताख नहीं बनाया, महबूब का अदब करने वाला बनाया, महबूब का वफादार बनाया है। हम हुजूर की हर निस्बत का हया करने वाले हैं। महबूब के कदमों के साथ मट्टी भी लग जाए उसको भी अपने आंखों पर लगाने वाले हैं, आंखों का सुरमा बनाने वाले हैं। हुजूर के सहाबा का भी अदब है, हुजूर की अहले बैत का भी अदब है। दोस्तानी मोहतरम 4 एहसान गिनवा दिए मैंने।
اب میری گفتگو دوسرے مرحلے کے اندر داخل ہوئی ہے. پہلا مرحلہ آپ سمجھ گئے کہ مالک نے ہم پر 4 احسان کیے. حضرت انسان کو کتنی فضیلت عطا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگلی بات سنیے گا. اب آیت قرآن پیش کر رہا ہوں. مالک فرماتا ہے لہم قلوب اللہ یفقہون بہا ولہم اعین اللہ یبصرون بہا ولہم آذان اللہ یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. اے حبیب یہ جو مکے کے کافر ہیں ابو لہب ابو جہل عتبہ عتیبہ شیبہ، حبیب ان کی مثال ایسے ہے ان کے جسم کے اندر دل تو دھڑکتا ہے مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں مگر یہ تکتے نہیں ہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. باری تعالیٰ ابو جہل کی تو آنکھیں وہ دیکھتا بھی ہے وہ سنتا بھی ہے اس کے اندر دل بھی ہے. اگر سمجھتا نہ ہوتا اگر اتنا بے وقوف ہوتا تو مصطفیٰ کے لیے منصوبے کیوں بناتا قتل کے. ساری باتیں ہیں، دل بھی ہے آنکھیں بھی ہیں کان بھی ہے، لیکن تو کہتا ہے سمم بکم عمیون، اندھے ہیں بہرے ہیں گونگے ہیں. باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے؟ آنکھیں بھی ہیں تو نے خود دی، کان بھی تو نے دیے، زبان بھی تو نے دی، دل بھی تو نے دیا، اور خود ہی انکار کرتا ہے. خود فرماتا ہے آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، دل ہے سمجھتے نہیں، یہ تو جانور ہیں. باری تعالیٰ یہ کیوں فرمایا یہ جانور ہیں؟ بلکہ اگلا جملہ کہا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، بل ہم اضل، سپرلیٹیو ڈگری، اس سے بھی نچلا درجہ دے دیا کہ جانوروں سے بھی بدتر. اے باری تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ آنکھیں ہونے کے باوجود فرمایا ہاں اے محبوب وہ آنکھیں نہیں جن آنکھوں میں حسن مصطفیٰ نہ ہو، وہ کان نہیں جو تیری بات نہ سنے، وہ دل نہیں جس دل کے اندر تیری یاد نہ ہو. تو باری تعالیٰ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تو جانور ہے، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. باری تعالیٰ پہلے جانور کہا اب جانوروں سے بھی نچلا درجہ دے دیا. کہا محبوب یہی تو بتانا ہے جانور ہو کر میرے محبوب کی پہچان رکھتے ہیں، بکریاں آ جائیں مصطفیٰ کو سجدہ کرتی ہیں، مگر انسانوں کے مصطفیٰ کو پشت کر کے جا رہا ہے، مصطفیٰ کی بے ادبی کر رہا ہے. کہاں انسان کو اتنی فضیلت دی اور کہاں نیچے گرا دیا، اوپر سے نیچے دڑام کر کے نیچے گرا دیا. کہا یہ تو جانور سے بھی کیا گزرا، جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اس کے دل میں میرے محبوب کی محبت نہیں ہے، یہ محبت مصطفیٰ سے خالی ہے جس دل کے اندر حضور کی پہچان نہیں ہے. کہاں انسان کو اتنی فضیلتیں اتنے انعامات عطا کی ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے جو حضور کی پہچان نہیں رکھتا، جانوروں سے بھی بدتر. ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. خیبر کی جب جنگ ہوئی، صحیح بخاری اہل سنت کی کتاب ہے، اس کے اندر حدیث موجود ہے 39 دن جنگ ہوتی رہی، فتح نہیں ہو رہی. آخر اسلام نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھ دی ہے. اس کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہے. وہ محبوب مصطفیٰ بھی ہے اور محب مصطفیٰ بھی ہے، وہ محبوب خدا بھی ہے محب خدا بھی ہے. جب صبح ہی سے ابا کہتے ہیں ہم ساری رات دعائیں کرتے رہے، سوچتے رہے نہ جانے وہ جھنڈا کس کو ملنے والا، سوچتے رہے دعائیں کرتے رہے. جب صبح ہوئی فجر کے بعد آقا اسلام تشریف لائے، صحابہ کے مجمع میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم بار بار نگاہ مصطفیٰ کے سامنے آتے تاکہ حضور ہمارا نام لے لیں، لیکن حضور نے بھرے مجمع کے اندر فرمایا این علی ابن ابی طالب، بتاؤ میرے چچا ابو طالب کا بیٹا علی کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں درد ہے، آنکھوں میں آشوب ہے. آقا اسلام نے اپنا لعاب لگایا، شفا یاب ہو گئے، جھنڈا پکڑایا، آپ تشریف لے کے قیادت کرتے ہوئے اللہ نے فتح عطا کی. کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. فتح ہوئی، فتح ہونے کے بعد مال غنیمت میں ایک گدھا دراز گوش جس کو اپنی زبان میں کھوتا کہتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں لایا گیا. مال غنیمت جہاد کے بعد جنگ کے بعد جو چیزیں بچ جاتی ہیں
کفار کی جانب سے، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو وہ مال غنیمت کے طور پر ایک گدھا تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں۔ حضور نے فرمایا تو کون ہے، اپنا تعارف کروا۔ کہا یا رسول اللہ میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ کیا؟ میرا نام یزید بن شہاب ہے، اور یا رسول اللہ میرا مالک بھی ہے، میں نے اپنے مالک کو کبھی اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیا، وہ بیٹھتا ہے میں اس کو نیچے گرا دیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں پچھلے، اب یہ میرے دوست بیٹھے ہیں تحریک لبیک کے، کہ میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ میرے جتنے پچھلے آباء و اجداد گزرے ہیں ان سب پر اللہ کے نبیوں نے سواریاں کی ہیں، اور مجھ پر بھی آپ نے سواری کرنی ہے۔ یا رسول اللہ میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں، اور آپ اللہ کے آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ ایک جانور ہو کر جانتا ہے یہ اللہ کا رسول آخری ہے۔ مرزا کانا غلام احمد قادیانی اس بدبخت کو پتا نہیں، انسان ہو کر حضور کا پتا نہیں، ایک جانور ہو کر حضور کی ختم نبوت کی گواہی دے رہا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ بلند کر کے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو مالک کا یہ فیصلہ سچا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ حبیبی یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو تیری پہچان نہیں رکھتے۔ اس مرزے کو نہیں پتا کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے، ایک گدھا ہو کر حضور کی گواہی دے رہا ہے، یا رسول اللہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس نے جب اپنا یہ تعارف کروایا، آقا علیہ السلام کو اس کی یہ بات بڑی پسند آئی، فرمایا ہم نے تجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیا، آج کے بعد تیرا نام یزید نہیں، آج کے بعد تیرا نام یافور ہے۔ حضور نے نام ہی تبدیل کر دیا، فرمایا تیرا نام یافور۔ حضور نے پھر اس کے اوپر بیٹھے سواری کی، خیبر کے میدان سے مدینہ اس کے اوپر بیٹھ کر تشریف لائے۔ اب وہ مدینے میں جب آیا تو نیا نیا تھا، پردیسی تھا، اجنبی تھا، اس کو مدینے کی گلیوں کی خبر نہیں تھی کہ یہ گھر کس کا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کی نسبت کا فیض دیکھیں۔ آقا علیہ السلام نے جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو فرماتے جاؤ اے میرے یافور جا کر ابو بکر کو بلا کے لاؤ، جاؤ عمر کو بلا کے لاؤ، جاؤ ولی کو بلا کے لاؤ۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کس دراز گوش نے پوچھا ہو کہ فلاں کا گھر کدھر ہے، جہاں حضور نے بھیجا اسی کے گھر جاتا، اپنے منہ سے دستک دیتا، اور اب اس شخص کے قمیص کو اپنے منہ سے پکڑ کر کہتا چل تجھے حضور کا بلاوا آیا ہے۔ لوگ تو حضور کے علم کی بات کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ میرا نبی جس سواری پر بیٹھ جائے اللہ اس جانور کی آنکھوں سے سارے پردے ہٹا کر نور کے اجالے عطا فرما دیتا ہے، اس کے علم کی یہ شان ہے۔ مصطفیٰ کے علم کا مقام کتنا بلند و بالا، فرمایا وہ شخص جانوروں سے بھی بدتر ہے جو اے حبیب تیری پہچان نہیں رکھتا۔ ایک حدیث پاک جس کو امام بہقی نے بھی لکھا، امام ابو نعیم نے بھی لکھا دلائل النبوت کے اندر، امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا رحمت اللہ علیہ۔ ایک دیہاتی آدمی گو لے کر، گو سمجھتے ہیں چھپکلی کی طرح کی ہوتی ہے، اس کا بہت 1.5 فٹ کا سائز ہوتا ہے تقریباً، عرب کے لوگ اس کا شکار کر کے کھایا کرتے تھے، بڑا خوفناک جانور۔ اس نے شکار کیا ہوا تھا، بغل میں چھپائی ہوئی تھی، مری ہوئی گو لے کر جا رہا تھا۔ اس نے آقا علیہ السلام کے جب حضور کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگا آپ ہی ہیں وہ کہ جنہوں نے رسالت اور نبوت کا اعلان کیا ہے؟ فرمایا ہاں میں ہی ہوں۔ کہا میں کیسے مانوں؟ حضور نے فرمایا جیسے تو کہے گا ویسے تجھے منا لیں گے۔ جتنے نبی آئے ان کے پاس مخصوص معجزات ہوتے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ کا ان کے 2 ہی معجزے تھے، پاؤں کی ٹھوکر لگائی مردہ زندہ، کوڑ کے مرض کا علاج، اور تیسرا کہ نابیناؤں کو بینائی دے دیتے تھے۔ اگر 1000 بندہ بھی اگر دلیل مانگتا تھا وہ یہی دلیل دیتے تھے معجزے کے طور پر، ہر دفعہ یہی معجزہ دکھانا۔ لیکن سرکار کا کمال یہ ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، کہتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سرکار سے آ کر جس نے جو معجزہ مانگا ہے حضور نے وہی کر کے دکھایا۔ حبیب یمنی بھی آیا تھا حضور کی بارگاہ میں، یمن سے، جب ابو لہب ابو جہل فیل ہو گئے تھے حضور کی بارگاہ میں،
बड़ा मुकाबला किया। उन्होंने कहा ये बंदा पढ़ा लिखा पुरानी किताबों का आलिम है। यमन से एक बंदा बुलाया, कीमत तय की उसके साथ, यार तू आ मेहरबानी कर, तू पढ़ा लिखा है। उसने कहा मैं 2 ही सवाल करूंगा। हुजूर की बारगाह में आया, कहा पहला सवाल करूंगा, दूसरा बाद में बताऊंगा। कहा पहला बताओ। कहा दुनिया आपको जादूगर कहती है, अगर आप जादूगर हैं, जादूगर का जादू दुनिया में चलता है, जमीनी मखलूक पे, आसमानी मखलूक पर नहीं चलता। अगर नबी हो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। सुभान अल्लाह। ऐलान हो गया, कायनात का मजमा सज गया। ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उंगली का इशारा किया, चांद 2 लख्त हो गया। मैंने कहा मौलाना चांद की क्या मजाल है वो 2 टुकड़े ना हो, चांद तो बना ही मेरे मुस्तफा के लिए है। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। पहला सवाल पूरा हो गया, अब दूसरा सवाल रहता था। सरकार तशरीफ लाए, सरकार ने फरमाया हाँ हबीब यमनी बता तेरा दूसरा सवाल क्या है। अब वो चुप बैठा है, रोए जा रहा है, परेशान है, क्या सवाल करूं। सरकार ने फरमाया हबीब सुन, तेरा दूसरा सवाल मैं बताऊं या तू बताता है? मैं बताऊं या तू बताता है? कहा आप बता दें। फरमाया मैं मोहम्मद सवाल भी बताऊंगा, तेरा जवाब भी बताऊंगा। कहा क्या सवाल है? सरकार ने फरमाया तेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी है, और हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी है, गोश्त का एक लोथड़ा है, मोहताज है, कुछ नहीं कर सकती। तूने बड़े बड़े तबीबों को, डॉक्टरों को दिखाया है, सब ने कहा इसका कोई इलाज नहीं, और तेरे दिल से ये अंदर ये तमन्ना थी अगर मैं सच्चा नबी हुआ तो कोई मौजज़ा होगा, को करम होगा, तो ये तमन्ना लेकर चला था। अब जब तूने 2 लख्त होते देखा तो अब सोच रहा है कि मैं ये बात कैसे करूं। तो कहा रो ना, घर जाकर देख, अल्लाह ने तेरी बेटी को मोहम्मद के सदके शिफा अता फरमा दी। फौरन सवारी पर बैठा, सर पर सवारी दौड़ाई, घर के आप दरवाजे पर दस्तक दी। वो बेटी जो चल नहीं सकती थी खुद चलकर दरवाजे पर आती है, जो पकड़ नहीं सकती थी खुद कुंडी खोलती है, जो बोल नहीं सकती थी अपने बाप को सलाम करती है, बाप के सलाम का जवाब सुनती है। बाप घबरा कर पीछे हट गया कि शायद किसी और के घर आ गया हूं, शायद किसी और के घर का। इतनी हसीनो जमील लड़की मेरी बेटी का बाप हूं, क्या मुझे खबर, मैं सो रही, अचानक आसमान पर चांद 2 लख्त हो गया। मैं समझी कि शायद क़यामत आ गई है। फिर अचानक हुआ हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं। अगर अभी भी आपका ज़ौक़ नहीं बोलेगा तो कब? हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं। सवारी तैयबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। का सरकार आए, एक बद्दुहा का चेहरा देखा, वल्लैल की जुल्फें देखी, आलम नशरा का सीना देखा, माज़ाक का काजल देखा, यासीन का सेहरा देखा, ताहा की पेशानी देखी, इकबाह मदन नूरानी बतन, नीची नजरें, सबकी खबरें, मोरा लूट गया सब तन मन धन। का उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, आंखों आंखों से इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। मेरे सर पर दस्ते शफकत रखा, का बेटी परेशान ना हो, अल्लाह ने तुझे मोहम्मद के सदके शिफा अता कर दी। एक बच्चे ने, जो बच्चा ब्लड कैंसर का मरीज था, बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने उसको बच्चे को कहा इसका कोई इलाज नहीं, ब्लड कैंसर का बच्चा है, चंद दिनों का मेहमान है, ले जाओ इसको घर। उस बच्चे ने किसी से हदीस सुनी या पढ़ी, हदीस सुनने की देर थी कि वो कमरे में गया, उसने कुंडी लगा ली, ज़ारो कतार रोने लगा, चीखें मार मार कर। वालिदैन परेशान हो गए, कहा हमारे बच्चे को क्या हो गया? इतना परेशान हुआ, वालिदैन परेशान हुए। क्या सुना? बच्चा ज़ारो कतार रो रो कर कहता है या रसूल अल्लाह, अगर आप एक काफिर की बच्ची काफिरा को शिफा दे सकते हैं, मैं काफिर तो नहीं हूं, आपका उम्मती हूं, कलमा पढ़ने वाला, आप मुझ पर करम क्यों नहीं फरमाते? उसने दर्द दिल के साथ हुजूर को पुकारा, नजर करम हुई, वालिदैन बच्चे को दोबारा डॉक्टर के पास लेकर गए, दोबारा टेस्ट हुए, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, कहा किस तबीब के पास लेकर गए हो, किस हकीम के पास लेकर गए हो? कहा हमारी डॉक्टरी जवाब दे गई, बड़े बड़े टेस्टों के अंदर वो रिपोर्टें सब की सब गलत साबित हुई,
کہا ہوا کیا ہے؟ کہا ابھی کل تو بلڈ کینسر تھا، اب ایک ذرہ بھی نہیں، اللہ نے اس کو صحت یاب کر دیا ہے۔ کبھی پکارو تو صحیح اپنے دل سے، دل کا تالا ادھر سے ہے ادھر سے نہیں ہے، یہ دل کو پاک کر۔ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو مصطفیٰ سے جس نے آ کر جو معجزہ طلب کیا حضور نے وہی کر کے دکھا۔ اس نے دیہاتی آدمی نے کہا اگر یہ مرا ہوا جانور، مری ہوئی گو، اگر یہ آپ کو اللہ کا رسول مانے تب میں مانوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بات یاد ہے کہ بھول گئے ہو؟ ماشاءاللہ میرا مجمع توجہ کے ساتھ بیٹھا۔ تو اس نے جب یہ کہا کہ یہ جانور بول کر کہے، سرکار نے ایک جملہ کہا، فرمایا یا دب، عربی میں گو کو دب کہتے ہیں، داد با، یا دب، یہ جملہ کہا۔ اب جملہ سن کے تڑپ جائیے گا، اس کی جان میں جان آئی اور اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میرا تن من دھن آپ پر قربان، آپ نے مجھے پکارا۔ جب اس نے یہ جواب دیا تو سرکار نے فرمایا 10 میں کون آ من آنا، 10 میں کون آ، بتاؤ میں کون ہوں۔ اب اس نے براہ راست نہیں کہہ دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس نے طویل خطبہ پڑھا جیسے علماء ممبر پر بیٹھ کر خطبے پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے تمام جہانوں کا پالنے والا، اس کی رحمت جنت میں ہے، اس کا غضب دوزخ میں ہے۔ طویل خطبہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے قیامت کا دن نور علی نور ہونے والا ہے، قیامت کا دن چمکنے والا ہے۔ حضور کا جب یہ تعارف کروایا، آخر کیا وجہ تھی کہ اس نے خطبہ پڑھنے کے بعد کیوں نام لیا؟ گویا بتانا چاہتی ہے رب کے محبوب کا نام بعد میں لینا، پہلے رب کا نام لے کر اپنی زبانوں کو پاک کر لینا۔ دوستان محترم، وہ جانور بہتر ہیں اس انسان سے جس انسان کے دل میں حضور کی محبت نہیں، وہ شخص جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ میں 2 باتیں کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی حضرت نہیں ہوئے، یہ فتح مکہ کے موقع پر طلقاء میں آتے ہیں، حضور نے آزاد کر دیا تھا، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ میں کھڑا تھا، وہاں پر ایک حد ہے، اس حد کو، ایک حد کو حرم کی حد کہا جاتا ہے اور ایک حد کو ہل کی حد کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے دونوں چیزیں؟ حرم کی حد کیا ہے اور ہل کی حد کیا ہے؟ حرم کی حد وہ جہاں شکار کرنا حرام ہے، مچھر بھی نہیں مار سکتے، مکھی بھی مارنا جائز، اور ہل کی حد میں شکار کرنا جائز ہے۔ یہ حرم کی حد کیسے بنی؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام حجر اسود کو جب جنت سے لائے تھے، کہاں سے؟ یہ چٹے رنگ کا یاقوت تھا حجر اسود، اس کا پہلے نام تھا حجر ابید، اس کی بڑی شان ہے۔ سرکار نے فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا اس حجر اسود کو اللہ 2 آنکھیں اور 2 ہونٹ عطا کرے گا، یہ پہچانے گا اس نے مجھے چوما ہے، یہ بول کر گواہی دے گا، یہ اس کی شفاعت کرے گا۔ میں نے کہا مولوی صاحب پتھر کی شفاعت کو تو مان گئے ہو، مدینے والے محمد کی شفاعت کو کب مانو گے؟ اگر پتھر کی شفاعت کا عالم یہ ہے، حالانکہ تمہیں خبر نہیں اس پتھر کو بھی مقام بھی لب مصطفیٰ سے ملا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، میں عمر ہوں جس کے نام سے شیطان بھی کانپتا ہے، میری زبان پر حق کے علاوہ کچھ نہیں آتا، میں عمر تو پتھروں کو پیروں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں، میں عمر کبھی بھی تجھے نہ چومتا اگر میں نے لب مصطفیٰ کو تیرے ساتھ لگے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے اس لیے تجھے چومتا ہوں۔ حجر اسود جب جبریل اس کو لائے، اس کی نورانیت، اس کی چمک اتنی تھی، جہاں تک اس کا نور پھیلا اللہ نے وہ ساری جگہ کو حرم کی حد بنا دی، ساری جگہ حرم کی حد بن گئی۔ بات سمجھے؟ اب وہاں پر شکار کرنا جائز۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں اس پوائنٹ پر کھڑا تھا جہاں حرم کی حد اور ہل کی حد آ کر جمع ہوتی تھی، ملتی تھی۔ تو کہا میں نے دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اچانک اس کے ریوڑ پر، بکریوں کے ریوڑ پر ایک بھیڑیے نے حملہ کر دیا۔ جب بھیڑیا بکریوں کے پیچھے بھاگا
وہ بکریاں اپنی جان بچانے کے لیے ہل کی حد سے حرم کی حد میں داخل ہو گئی. ہل کی حد سے حرم کی حد میں داخل ہو گئی. جب وہ داخل ہوئیں وہ بھیڑیا پیچھے بھاگنے کی بجائے ہل کی حد پہ آ کر رک گیا, ٹھہر گیا, کیونکہ آگے حرم کی حد شروع ہو رہی تھی. ابو سفیان کہتے ہیں میں حیران پریشان ہو گیا. میں نے کہا اپنے ساتھ والے ساتھی سے, میں نے کہا یار کتنی عجیب بات ہے, دیکھو تو صحیح کہ ایک جانور ہو کر جانتا ہے کہ ہل کی حد کیا ہے اور حرم کی حد کیا ہے. ایک جانور ہو کر جانتا ہے کہ ابھی بس یہ میں نے بات کرنی ہی تھی کہ وہ بھیڑیا میرے ساتھ مخاطب ہو کر کہتا ہے ابو سفیان تو کیا کہتا ہے کہ ہل کی حد اور حرم کی حد ایک بھیڑیا جانتا ہے؟ ارے حیرانگی کی بات یہ نہیں ہے کہ میں یہ جانتا ہوں, ارے افسوس تو تیری عقل پر ہے کہ تیرے پڑوس میں اتنی شانوں والا محمد عربی آیا ہے تو انسان ہو کر اس نبی کو نہیں پہچانتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آمد مصطفیٰ, چہرہ والضحیٰ. افسوس تیری عقل پر ہے کہ میں بھیڑیا ہو کر جانور ہو کر اس نبی کو سمجھ گیا کہ وہ نبی اتنی شانوں والا ہے, جو گزر گیا اس کی بھی خبریں دے رہا ہے اور جو آنے والا ہے اس کی بھی خبریں دے رہا ہے. افسوس تو تیری عقل پر ہے کہ تو اس نبی کو نہیں پہچان سکا. کہا تب میرے دل پہ چوٹ پڑی, پھر میں متوجہ ہوا تو فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل. اے حبیب جس کی نگاہوں میں تیری پہچان نہیں وہ شخص جانوروں سے بھی بدتر ہے. جانوروں سے بھی کیا گزرا ہے. اس کی بے شمار مثالیں آپ کے سامنے میں رکھ سکتا ہوں. ایک اونٹ آقا اسلام کی بارگاہ میں, بوڑھا اونٹ جس کی ساری زندگی گزر چکی تھی, حضور کی بارگاہ میں آیا, اس نے اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا. قدموں میں رکھا تو حدیث کے الفاظ ہیں جار جارا, وہ شکایت کرنے لگا. اس کے مالک ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے, یا رسول اللہ اسا نو 2-3 دہاڑے ہو گئے لبدے پھرنے تے تواڈے کول پھردا ہے, مجھے بتائیے اس اونٹ کو کس نے بتایا تھا کہ میرے درد کا مداوع ملے گا تو در مصطفیٰ سے ملے گا؟ یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ اس کے دل میں بات کس نے ڈالی ہے؟ اونٹ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا اس کے مالک آ گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو ڈھونڈ رہے تھے اس کو, 2 دن ہو گئے آپ کے پاس پھرتا ہے. سرکار نے فرمایا یہ ایسے نہیں آیا, یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے میرے پاس, اس نے تمہاری شکایت کی ہے. یا رسول اللہ کیا شکایت کی ہے؟ کہا یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں ساری زندگی جب جوان تھا میں نے ان کی خدمت کی ہے, میں نے منوں کے حساب سے ان کا وزن اٹھایا ہے, ساری جوانی ان کے نام لگا دی. اب ان کے گھر کے اندر شادی ہے, انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, بڈھا ہو گیا, انہوں نے کٹو تینوں پکا کے کھاؤ, بات سمجھے, اس کا گوشت کھاؤ. اب یہ بوڑھا ہو گیا کسی کام کا نہیں رہا. سرکار نے فرمایا کیا واقعی ایسا ہے, کیا تم نے آپس میں بات کی ہے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ یہ صحیح کہتا ہے, یہ سچ بولتا ہے. اس جانوروں کو کس نے بتایا تھا کہ میرے درد کا مداوع حضور سے ملے گا؟ سرکار کی بارگاہ میں آیا ہے اور شکایت کر رہا ہے. جب اس نے یہ کہا سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک جملہ کہا, فرمایا اے انصاریو یہ بتاؤ کیا تم مجھے یہ اونٹ بیچو گے؟ کیا یہ اونٹ مجھے, یار مجھے بتاؤ 3 لاکھ کی بھینس ہو اور اگر وہ چوری کے نیچے آ جائے تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ وہ گرنے پہ آ جائے 2000 بھی نہیں بکتی ہے, وہ مرنے کے قریب ہے. ارے اس کی تو قیمت گر چکی ہے, وہ تو بوڑھا ہو چکا ہے. لیکن اس جانور کی قیمت کتنی بلند ہوگی جس کا خریدار محمد مصطفیٰ مدینے والا ہے, تاجدار کائنات, جس بوڑھے اونٹ کو خرید رہے ہیں, نگاہ مصطفیٰ میں اس بوڑھے اونٹ کی قدر و منزلت کیا ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے کیوں خریدا اس کو؟ کیونکہ اس کے دل میں حضور کی محبت تھی, کیونکہ وہ اپنی شکایت لے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچا ہے. سرکار نے فرمایا کیا تم بیچو گے؟ حضور ہم بھی آپ کے, یہ بھی آپ کا. کہا اگر یہ میرا ہے پھر میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میں آخری بات کر کے پھر ایک اصلاحی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جانور کتنی حضور سے محبت کرتے تھے. آج کا انسان کتنا بد نصیب ہے کہ وہ کم از کم جانوروں سے ہی اپنا عقیدہ صحیح کر لے. کہ حضور کے دور کے جانور کتنی حضور سے محبت کرتے تھے. حضور نے فرمایا سوائے کافر جنوں کے اور انسانوں کے سرکش شیطانوں کے
सर्कस जिन्नों और इंसानों के कायनात का जर्रा जरा जानता है कि मैं अल्लाह का रसूल बनकर आया। शहद की मक्खी यहाँ मंडला रही है, ये जिसकी वजह से आप परेशान होकर इधर उधर बैठे हैं। ये एक दिन बैठी थी एक जगह, हुजूर ने इसको बुलाया, अय्युहन नहल, इसके नाम पे मालिक ने पूरी सूरत कुरान में नाजिल फरमाई है, सूरतुन नहल, कुरान पढ़ी है। इसको सरकार ने बुलाया और बुला के कहा, ये बता, अच्छा ये जो हम शहद खाते हैं ना बड़ी पसंद से, आप जानते हैं ये शहद क्या है? ये शहद की मक्खी का थूक है, शहद की मक्खी का थूक है, उसकी वॉमिटिंग है, उसकी उल्टी है, उसकी क्या है, हम कितना पसंद करते हैं। खाली शहद मिलता ही नहीं, मुयस्सर ही नहीं, इतना नायाब है। शहद की मक्खी का थूक कितना पसंद करते हैं, और मोमिन का जूठा पानी पीना पड़ जाए, नहीं जी इसमें बीमारी है, ऐसा है ना जी। सही बुखारी के अंदर आता है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते, खुदा की कसम बड़ी शिद्दत की भूख लगी हुई थी, बहुत भूख लगी हुई थी। मैं मस्जिद नबी के दरवाजे पर बैठ गया, हजरत अबू बकर आए, मैंने उनसे कहा अगर कोई भूखे को खाना खिलाए क्या मिलेगा? कहा जब तक पेट में खाना रहेगा मालिक अजर देगा। कहा मसला दसिया तो चले गए। हजरत उमर आए, मसला बताया, चले गए। कहा इतने में मेरे दिलो जान के वाली मोहम्मद अरबी की आमद हुई। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अगर कोई भूखे को खाना खिलाए क्या मिलेगा? सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा मसला बाद में बताऊंगा, पहले ये बता तुझे भूख लगी है? या रसूला भूख लगी है। फरमाया जाओ हुजरे आयशा पर दस्तक दो, कुछ मिल जाए तो ले आओ। कहा एक दूध का प्याला मिला, और दूध का प्याला लेकर हुजूर की बारगाह में पहुंचा। सरकार ने फरमाया ऐसा करो, ये दूध का प्याला लेकर जो सुफ़ा के चबूतरे पर मेरे 70 सहाबा बैठे हैं उनको जाके पिला दो। कहा मैं हैरान परेशान, भूख मुझे लगी है, सरकार का हुक्म है 70 सहाबा को पिलाओ, एक भी नहीं 70, प्याला एक। मैं हैरान, हुक्म था सरकार का, अल-अम्रु फ़ौक़ल अदब। चला गया और पहले सहाबी को दिया, मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह करें, पिए। कहा नजर मेरी प्याले पे थी, पहले ने पिया, दूसरे ने पिया, तीसरे ने पिया, चौथे ने पिया, मैंने देखा 70 सहाबा पी चुके मगर दूध का एक कतरा भी कम न हुआ। 70 के पीने के बाद 71वां मैं था। सरकार ने फरमाया तू भी पी। मैंने पिया, जी भर कर पिया। फरमाया और पी, मैंने और पिया। फरमाया और पी। तीसरी मर्तबा जब मैंने पिया, मैंने कहा या रसूलल्लाह अब तो मेरी सांस वाली नाली भी बंद होने वाली है। सैयद नसीरुद्दीन बोल उठे, अब तंगी ये दामा पे न जा, और भी कुछ मांग है। आज वो माइल बाता, और भी कुछ मांग। देते हैं वो क्या क्या कुछ नहीं देते। ये बहस न कर होश में आ, और भी कुछ मांग। ये बहस न कर होश में आ। आला हजरत बोल उठे, क्यों जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जाम शीर? क्यों जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जाम शीर जिससे 70 असहाब का दूध से मुंह फिर गया? हजरत अबू हुरैरा कहते मैंने जी भर कर पिया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह बस अब गुंजाइश नहीं है। कहा 71 सहाबा के पीने के बाद हुजूर ने वो प्याला खुद लिया और खुद नोश किया। मुझे बताइए, एक प्याला है, पीने वाले 70-71 सहाबा हैं, किसी के होंठ इधर, किसी के होंठ इधर, किसी के लब इधर, किसी के लब इधर। 71 सहाबा के पीने के बाद आमना के लाल इमामुल अंबिया ने पीकर बता दिया, मोमिन के जूठे में बीमारी नहीं, मोमिन के जूठे में शिफा हुआ करती है। शहद की मक्खी का थूक है शहद, हम खाते हैं। हुजूर ने इसको बुलाया और बुला के फरमाया तू क्या करती है कि तेरे पेट में शहद बनता है? इसने कहा या रसूल अल्लाह हम चमन में जाती हैं, बाग में, और मुख्तलिफ रंग के फूलों पर बैठती हैं और सारे फूलों का रस जमा करती हैं। किसी का रस कड़वा होता है, किसी का मीठा होता है। जमा करके जब हम अपने छित्ते की तरफ जाती हैं या रसूल अल्लाह, हम एक मर्तबा आप पर और आपकी आल पे दरूद पढ़ लेती हैं। उस दरूद की बरकत से अल्लाह हमारी पेट की करवाहट को मिठास में तब्दील फरमा देता है। जानवरों को भी मुकाम मिला है, वो भी हुजूर के दरूद की वजह से। जानवर हुजूर से इतनी मोहब्बत करते हैं। इंसान दरूद पढ़े उस पर शिर्क के फतवे लगते हैं कि ना पढ़ो, लेकिन जानवर की अगर पेट की करवाहट हुजूर के दरूद की वजह से खत्म हो सकती है, हमारी जुबान की करवाहट क्यों नहीं खत्म हो सकती? दोस्तान मोहतरम, बतलाने का मकसद ये है कि अगर चाहते हैं कायनात के अंदर इज्जत मिल जाए, अपने दिलों को इश्क मुस्तफा से मुनव्वर कर। इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। आप सब उठेंगे सुबह को
सरकार की आमद का जश्न होगा, तरह तरह के फतवे लगेंगे, ना निकलो, शिरक है, बिदत है, ये है, वो है, बस वैसे डाले जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं, उन लोगों को बताओ, अरे इंसान बदबख्त ना बन, अरे तू इतना बेगैरत आदमी है। वही माँ कि जो कल कला को तेरी माँ थी, जब तू बड़ा हुआ तो वही तेरी बीवी बन जाती थी दौरे जाहिलियत में, वही बहन तेरी बीवी बन जाती थी। सरकार आए, सरकार ने तुझे बताया कि माँ की इज्जत क्या है, सरकार ने तुझे बताया बेटी की इज्जत क्या है। खड़े हो जाते हैं, आगे बढ़कर इस्तेकबाल करते हैं, पेशानी पर बोसा देते हैं। जिस जगह खुद बैठते थे अपनी बेटी को उस जगह बिठाया करते थे। 3 बेटों ने सगी माँ को अक्कास के मेले में बेच दिया। सरकार तशरीफ लाए, वरना बदबख्तो माँ भी बेचने वाली चीज है। जिस जन्नत के लिए मारे मारे फिरते हो, रोजे रखते हो, फरमाया वो जन्नत मोहम्मद ने खींच कर माँ के पैरों तले रख दिए। आज घर से निकलते हो माँ से दुआ लेकर, इसमें तेरा कमाल नहीं है, ये भी कमाल मदीने वाले का है। उस नबी के मिलाद पर शिरक का फतवा, उस नबी की आमद पर बिदत का फतवा, हम खुशी ना मनाएं तो और क्या करें। आज तेरी बेटी चारपाई से नीचे गिर जाए, वालिदैन को सारी रात नींद नहीं आती। यही वो संग दिल बाप था जो बेटी को जिंदा दरगोर करता था। आज ये बूढ़ा बाप अपनी बूढ़ी कमर के ऊपर बोरियां लाद लाद कर आधी रात तक मिल के अंदर नौकरी करता है कि हाँ बेटी के हाथ पीले करने। इस दिल के अंदर मोहब्बत किसने जगाई? ये सरकार ने जगाई। यही वो शख्स था जो बीवी को पांव की जूती समझता था, जब चाहता तलाक देता, जब चाहता घर ले आता। सरकार ने सैयदा खदीजा के साथ जो मोहब्बत का दास्तान रकम की है, विसाल का वक्त आया, कहा हुजूर अपनी चादर कफन के तौर पर दे दें। फरमाया लौ अरत्ती जिल्दी लआतैतु की, ऐ खदीजा तूने सिर्फ चादर मांगी है, अगर मोहम्मद की जिल्द भी मांगती वो भी उतार कर तुझे दे दे। सबको इज्जतें सरकार ने दी। तो हमें तो सरकार का एहसान मंद होना चाहिए था। हम जितना भी शुक्र अदा करें, हक की शुक्र अदा नहीं हो सकता। तो मिलाद मनाने का अपना अपना अंदाज है। कोई हुजूर की आमद की खुशी में घर को सजा रहा है, कोई लंगर पका रहा है, कोई जश्न मना रहा है, कोई मिठाई तकसीम कर रहा है, कोई हुजूर की आमद की खुशी में रोजे रख रहा है। ये सब तरीके हदीस रसूल से साबित हैं। तो दोस्तान मोहतरम, मिलाद का मकसद ये है कि सरकार की आमद का मकसद उसको पूरा किया जाए। जो हुकूकुल्लाह हैं, हुकूकुल इबाद हैं, उनको पूरा किया जाए। अपनी बेटियों के, माँ बहनों बेटियों के हाथों से अंग्रेजी नावल खींचकर उनके हाथों में सीरत सैयदा ज़हरा डाल दो। घरों से इंडिया की फिल्में निकाल कर सीरत मुस्तफ़ा को पढ़ो। सरकार की सीरत क्या है, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मुकाम मुस्तफ़ा क्या है, इस मोहब्बत का अजर क्या है। मेरे टूटे फूटे अल्फाज अल्लाह कबूल करे। बानियान महफिल ने अच्छा इंतजाम किया, मालिक सबकी हाजिरी कबूल करे। वमा अलैया इल्लल बलाग।